بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے۔ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین پاکستان کے اندر ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان رائٹس کو عوام تک، ہر پاکستانی تک ان کو پہنچا دیں۔ ہر پاکستانی کو یہ رائٹس حاصل ہیں، اور جب بھی ان رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو ہر شہری اپنے رائٹس کو عدالت کے ذریعے کلیم کر سکتا ہے۔ تو اس کا ریلیونٹ پروویژن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آرٹیکل 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی کسٹم، کوئی بھی رواج جو ان فنڈامنٹل رائٹس کے متضاد ہو یا ان کو منسوخ کر رہے ہوں تو ایسے لاء کو یا کسٹمز وغیرہ کو وائڈ سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 9 میں بتایا گیا ہے سیکیورٹی آف پرسن۔ آرٹیکل 9 جو ہے یہ ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، اس کی زندگی کو اور اس کی آزادی کو، کہ ہر شخص، کسی بھی شخص کو اس کی آزادی اور اس کی لائف سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی، اور نہ جو ہے کسی شخص کو قید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں کہتے ہیں بٹ اکارڈنس ود لا، لیکن قانون کے مطابق کسی شخص کو جو ہے وہ اس کی لیبرٹی اور لائف کو بھی ڈپرائیو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کر کے اس کو یا تو پھانسی دی جائے گی تو ڈپرائیوڈ آف لائف ہو جائے گا، یا اس کو قید کیا جائے گا تو اس کی آزادی کو، اس کی لیبرٹی کو ڈپرائیوڈ کیا جائے گا، قانون کے مطابق ہوگا۔ باقی کسی شخص کو یہ اختیار نہیں حاصل کہ کسی شخص کو اس کی زندگی یا آزادی سے محروم کریں۔ اس کے بعد ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ جو آرٹیکل 10 ہے یہ ہر شخص کو یہ تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ کسی بھی شخص کو جب پولیس کسی جرم میں اریسٹ کرتی ہے یا ڈیٹین کرتی ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر قریبی مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ اکثر پولیس والے کسی شخص کو گرفتار کر کے کسی جرم میں تو اس کو تانے میں 2-3 دن اس کو رکھتے ہیں، پیش نہیں کرتے عدالت میں۔ تو یہ جو آرٹیکل 10 ہے یہ ہر شخص کو یہ تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ اس کو جب کسی شخص کو اریسٹ کیا جائے گا تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر پیش کیا جائے گا مجسٹریٹ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 10A جو اسی کے ساتھ ہی ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ اب جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے کسی جرم میں، اس کا جب مقدمہ چلایا جائے گا تو ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ قانون کے مطابق ہو، اسے قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، اور جب بھی کسی شخص پہ کسی جرم کا الزام ہو تو اس کو تب تک مجرم نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف وہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ سلیوری، فورس لیبر ایٹسٹرا پروہیبٹڈ۔ جو آرٹیکل 11 ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہے کسی شخص کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ کسی شخص سے جو ہے فورس لیبر جو ہے اس کو کام کرایا جائے گا۔ اکثر جو بڑے قسم کے، جو نواب قسم کے، امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ زبردستی جو ہے نا ایسا کام لیا جاتا ہے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، آرٹیکل 12۔ اب آرٹیکل 12 جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو جرم نہیں ہے، لیکن کچھ ہی دن بعد کوئی ایسا قانون بن جاتا ہے کہ آپ نے وہ جو ایکٹ آج کیا تھا تو وہ جرم ثابت ہو جائے، اس کے خلاف کوئی سزا جو ہے انٹروڈیوس کی جائے، تو آپ کو جو ہے وہ پنشمنٹ نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ نے جب وہ ایکٹ کیا تھا تو اس ٹائم اس کی سزا موجود نہیں تھی۔ اور دوسری بات ایسی بھی کہ کوئی ایسا جرم جس کی سزا آج جو ہے وہ عمر قید ہے، کسی شخص نے جرم کیا اور اس کو اس جرم کی عمر قید سزا ہے، لیکن کچھ دن بعد کوئی ایسا قانون بن جاتا ہے کہ وہ جو سزا ہے عمر قید کی وہ پھانسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کہ اب جو جرم کرے گا اس کی سزا جو ہے یہ پھانسی ہوگی، تو جو پہلے وہ جرم ہو چکا ہے اس کو پہلی والی سزا ملے گی۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 13 پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن۔ اس میں کہتے ہیں کہ نو پرسن شیل بی پروسیکیوٹڈ اور پنشڈ فار دا سیم اوفینس مور دین ونس، کہ کسی شخص کو ایک جرم میں 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی، اور نہ اس پہ جب مقدمہ مکمل ہو جائے دوبارہ اس پہ وہی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اور اس میں اگلی بات کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے۔ اس کے بعد ہے انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین۔ آرٹیکل 14 میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کا احترام کیا جائے گا، کسی بھی شخص کی
عزت کو، اس کی وقار کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی شخص کو بےعزت نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل، اور ہر شخص کے گھر کا بھی تحفظ جو ہے اس کی پرائیویسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگلی بات اس میں کہتے ہیں کہ نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس۔ اس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو مجبور یا ٹارچر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس سے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ طلب کیا جائے۔ اس کے بعد ہے فریڈم آف موومنٹ۔ آرٹیکل 15 میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ تھرو آؤٹ پاکستان، پورے پاکستان میں فریلی کہیں بھی وہ جا سکتا ہے، کہیں بھی وہ رہائش اختیار کر سکتا ہے، کہیں بھی وہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان پبلک انٹرسٹ، لیکن جہاں پہ گورنمنٹ نے قانون کے مطابق کوئی ریسٹرکشن لگائی ہو تو وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ باقی ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ تھرو آؤٹ پاکستان کہیں بھی گھوم سکتا ہے، جا سکتا ہے، رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے فریڈم آف اسمبلی۔ آرٹیکل 16 اس میں کہتے ہیں کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ پیسفلی جو ہے پرامن طریقے سے کوئی جلسہ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں وداؤٹ آرم، بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی شور شرابے کے۔ اور جب بھی اس جلسے پہ، اس اسمبلی پہ جو کوئی اگر ریزنیبل ریسٹیٹیوشن ہے، لا نے کوئی ان پہ کوئی پابندی لگائی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ جلسہ ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایسوسیشن۔ آرٹیکل 17 اس میں کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے، یہ فریڈم ہے کہ وہ کوئی بھی ایسوسیشن یا یونین بنا سکتا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں۔ اس کے بعد 11 نمبر پہ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن۔ آرٹیکل 18 میں کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے، اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ٹریڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے، بزنس بھی کر سکتا ہے، پروفیشن بھی، لیکن یہ سب کچھ، یہ لافل پروفیشن کوئی بھی شہری جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ قانون جو ہے وہ جو آئین پاکستان ہے، یہ کسی بھی شخص کو کوئی ان لافل پروفیشن کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی ہر شخص کو یہ، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، یہ آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی لافل پروفیشن جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ فریڈم آف سپیچ۔ آرٹیکل 19 اس میں بتایا گیا کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے بولنے کی، اپنے ایکسپریشن کو ایکسپریس کرنے کی۔ تو آگے سے اینڈ دیئر شیل بی فریڈم آف پریس۔ کوئی جو پریس ہوتے ہیں، جو میڈیا اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہے، میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، تو وہ اسی رائٹ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان آرٹیکل 19 میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو یہ رائٹ حاصل ہے، فریڈم ہے کہ وہ اپنی اسپیچ بھی کر سکے، اپنے ایکسپریشن کا اظہار بھی کر سکیں۔ لیکن اس میں کہتے ہیں کہ ریزنیبل ریسٹیٹیوشن امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے خلاف وہ نہیں بول سکتا۔ جو انٹیگریٹی اور سیکورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان ہے، اس کے خلاف کسی شخص کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ پاکستان کی سالمیت، دفاع اور تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیں، یا جو پاکستان کے جو فرینڈلی ریلیشنز ہے اسٹیٹ کے ساتھ، جو دوستانہ اسٹیٹس ہیں پاکستان کے، فرینڈلی اسٹیٹس ہیں، ان کے خلاف جو ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں حاصل کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اسپیچ کریں۔ پھر اسی کے ساتھ کہتے ہیں آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں جو پبلک امپورٹنس کے لیے ہوتے ہیں، وہاں تک اس کو رسائی حاصل کرنا اس کا حق ہے۔ اس کے بعد ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ آرٹیکل 20 اس میں آرٹیکل 20 میں کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی شہری کو جو ہے اپنے مذہب کے مطابق اس کو پروفیس کرنا، پریکٹس کرنا اور اس کو تبلیغ کرنا حق حاصل ہے۔ مطلب کسی شخص کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلام کے اندر آ جائے یا کسی مذہب کو چینج کریں، تو ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق چلنے کے لیے آزادی ہے۔ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن۔ آرٹیکل 21 میں کہتے ہیں کہ کسی شخص کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے کوئی اسپیشل ٹیکس لیا جائے، جیسے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے زکوٰۃ لیا جائے۔ باقی ان سے غیر مسلموں سے جو عشر وغیرہ جو لیا جاتا ہے وہ ان سے لیا جائے گا ان کے مذہب کے مطابق، لیکن کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو اس کا مذہب نہیں ہے اور دوسرے مذہب کے مطابق اس سے جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس سے کوئی اسپیشل ٹیکس لیا جائے۔ اس کے بعد ہے سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن ایٹسیٹرا۔ آرٹیکل 22 میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مذہبی وہ کمیونٹی ہوتی ہیں، فرقے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے
اپنے بچوں کو اپنے مذہب کے مطابق جو ہے ان کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں. اور اگلی بات اس میں کہتے ہیں کہ ایوری ریلیجس سیکٹ ہیز رائٹ ٹو اسٹیبلش اٹس اون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, کہ ہر جو مذہبی فرقہ ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اپنے مذہب کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا سکتا ہے. آرٹیکل 18 جو ہے یہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے. آرٹیکل 23 اور 24, ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو ایکوائر, ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی, کہ کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے وہ پراپرٹی کو ایکوائر بھی کر سکتا ہے, لے سکتا ہے, ہولڈ بھی کر سکتا ہے, اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے, اور اس پراپرٹی کو ڈسپوز بھی کر سکتا ہے, سیل بھی کر سکتا ہے. یہ ہر شہری کو حق حاصل ہے. اور ساتھ میں آرٹیکل 24 میں کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے, اس میں کہتے ہیں کہ آرٹیکل 24 جو ہے یہ ہر شخص کی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں اس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں, کہ کسی شخص کو بھی اس کی پراپرٹی سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا سکتا, کسی شخص سے جو ہے اس کی پراپرٹی نہیں چھینی جا سکتی. لیکن اس میں کہتے ہیں سیو ان اکارڈنس ود لا, جب کوئی عدالت کسی شخص سے جو ہے اس کی پراپرٹی ضبط کر لیتی ہے تو وہ قانونی ہوتا ہے, باقی کسی شخص کو حاصل نہیں ہے, حق نہیں حاصل کہ وہ جو ہے کسی شخص سے پراپرٹی وہ چھین دیں یا ڈپرائیو کریں. اس کے بعد ہے آرٹیکل 25, ایکویلٹی آف سٹیزنز. آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹل ایکول پروٹیکشن آف لا. اس میں کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں وہ سب قانون کی نظر میں برابر ہے اور سب کو جو ہے قانون کے مطابق ایک جیسا تحفظ حاصل ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریس, ریلیجن, کاسٹ اینڈ سیکس. پاکستان کے جتنے بھی وہ سٹیزن ہیں ان سب جو ہے وہ ایکول ہے قانون کے مطابق, ان میں جو ہے کسی ان کے نسل, مذہب, ذات یا جنس کے بارے میں ان میں ڈسکریمنیشن نہیں رکھا جائے گا. پھر اسی کے ساتھ آرٹیکل 25A ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کا یہ فرض ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی انڈر 16 ایئرز جو بچے ہوں گے ان کو جو کمپلسری جو بیسک تعلیم ہے اس کو پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہے آرٹیکل 26, رائٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. اس میں کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے, اس کو آزادی ہے کہ وہ کہیں بھی پبلک پلیس پہ جا سکتا ہے, لیکن جہاں پہ حکومت نے منع کیا ہے, گورنمنٹ منع کرتی ہیں تو وہاں پہ نہیں جائے, کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے. باقی جو ہے پورے پاکستان میں ہر شخص کو پبلک پلیس پہ جانے کے لیے رائٹ حاصل ہے. اس کے بعد سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس, آرٹیکل 27. آرٹیکل 27 میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اپوائنٹمنٹ ہوگی کسی پوسٹ, کسی سروس کے حوالے سے, یعنی جاب آتی ہیں تو ہر شخص کو جو ہے اس کو میرٹ پہ لیا جائے گا, ہر شخص کو میرٹ پہ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کے درمیان جو ہے وہ نسل, مذہب, ذات پات یا جو ان کے جنس کے حوالے سے ہیں اس میں فرق نہیں کیا جائے گا, بلکہ ہر بندے کو میرٹ پہ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آرٹیکل 28 جو لاسٹ اس کا آرٹیکل ہے, پریزرویشن آف لینگویج, اسکرپٹ اینڈ کلچر. اس میں کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو قومی جو زبان ہے, جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے, لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ادر سیکٹ کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں, یعنی کسی کی لینگویج جو ہے وہ الگ ہے, اردو سے علاوہ جو ہے کسی اور کی لینگویج ہے, پشتو ہے, سندھی, بلوچی, کوئی بھی لینگویج ہے, تو اس کا تحفظ کیا جائے گا. اور ان کے جو اپنے کچھ کلچر ہوتے ہیں, کچھ جو بھی تہوار وغیرہ ہوتے ہیں, ہر جو ہے اس تہوار کا, اس لینگویج کا, اس کلچر کا جو ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا. اور ہر شخص جو ہے اپنے کلچر کو, اپنے لینگویج کو, اپنے اسکرپٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتا ہے, اس کی پریزرویشن جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ہر شہری کو حاصل ہیں, اور ان فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جو ہے کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا, اور کوئی بھی اگر قانون بنے گا تو وہ شروع سے ہی نل اینڈ وائڈ ہوگا. اور جب بھی ان حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو ہر شہری کو یہ حقوق حاصل ہیں, اور وہ ان حقوق کو عدالت کے ذریعے کلیم کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.